دیکھیں محبت کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے لیے پیسے لٹا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، کبھی لباس اس جیسا پہن رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور کبھی تو پھر محبوب کے دروازے پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہوگا تو پھر میں جاؤں گا. بالکل ایسے ہی اصل محبوب جو ہیں وہ اللہ ہیں. لا محبوب الا اللہ. اصل محبوب جو ہے نا، مومن کا دل اللہ نے بنایا ہی اپنے لیے ہے. دنیا کی چیزوں کو دل میں رکھنے کے لیے یہ دل نہیں بنا، اللہ کی محبت کے لیے یہ دل بنا ہے. اللہ کی محبت نے اس میں آنا ہے تو اللہ ہمارے محبوب ہیں. اس محبوب کے گھر کے ہم 5 ٹائم چکر لگاتے ہیں، 5 ٹائم آ رہے ہیں اپنے محبوب کو بنانے کے لیے. پھر کبھی جو ہے دن راتوں کو جاگ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں. کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں، کفن کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر پہنی ہوئی ہے، بیت اللہ کے چکر لگ رہے ہیں، محبوب کو راضی کرنا ہے، اس کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں. پھر یہاں پر تو اخیر ہی ہو جاتی ہے، ایک بندہ بوریا بستر اٹھاتا ہے اور ڈیرے ڈال کر محبوب کے در پہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کے اندر. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہوگا تو پھر میں یہاں سے اٹھوں گا، میں تجھے منائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں. یہ واقعات فتح مکہ ہے. غزوہ خندق کی شروعات رمضان مبارک میں شروع ہو گئی تھی، غزوہ احزاب کی. اور اسی طرح جو ہے غزوہ بدر ہے، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جس نے کفر کی کمر توڑ دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت رمضان میں ہو رہی ہے. یہ اور بڑے بڑے واقعات جو ہیں، صلاح الدین ایوبی کے بہت سے مارکے اور اسی طرح مسلمانوں کے بڑے بڑے مارکے رمضان مبارک میں پیش آ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان صرف مطلب ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. اب تو ہم بیٹھ بھی نہیں رہے نا، افسوس تو اس بات کا ہے. چلو ہم اپنے ذاتی اعمال ہی کر لیں، اپنے رب کو ہی راضی کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے. بڑی مشکلوں سے ترغیبیں دے دوں کر اکا دکا کو 1-2 بندے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، نہیں تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کام بھی نہیں ہے کوئی، ٹائم بھی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس. دونوں طرف سے ہم فارغ ہیں، یہ ہمارے حالات. میں نے ایک ویسے اپنے ذہن سے یہ بات سوچی کہ چونکہ ہم ایک فیملی کی طرح لوگ ہیں، آپس میں ایک بات کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں ایمان کا، تو یہ باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک یاد دہانی ہے آپس میں کہ ہمارے جو آبادی ہے، جس آبادی میں ہم رہ رہے ہیں، ارد گرد تمام مساجد کا یہی حال ہے. اس آبادی میں تقریباً 90% وہ گھر ہیں کہ جہاں ہر گھر میں ایک بندہ ضرور فارغ ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے بڑی سہولیات، روزی، ملازم، ڈرائیور اور مطلب گھر میں کام کرنے والیاں، سب کچھ دیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے اور مسجد کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے اس کے پاس. مطلب اتنی سی جھجک ہمیں آ رہی ہے، اتنی بھی بہادری نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کو ٹائم دیں، اللہ کے گھر کو ٹائم دیں. لیلۃ القدر کی بات آتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ بیٹھنا ہمارا اللہ کی محبت کا کون سا درجہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے. تو بھائی سنت اعتکاف تو ہمارا پہلے شروع ہو گیا تھا نا، منگل کے دن سے شروع ہے، لیکن نفلی اعتکاف تو اب بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں، 4 دن، 6 دن، 5 دن، 2 دن، 3 دن، کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں. لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں اس رب کے لیے جو ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو اب تو ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. ایک وقت تھا کہ امت دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی تھی، میدان کو بھی سامنے رکھتی تھی اور جو ہے مصلے کو بھی سامنے رکھتی تھی، دونوں چیزوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا، شیر خدا کا لقب ان کو ملتا، حیدر کرار ان کو لقب ملتا، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑنے والے جو بہادر اور اسلام کے بڑے بڑے سپوت تھے، ان بہادرین کی صف میں، پہلی صف کے لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شمار جو ہے سر فہرست ہے. اور وہی گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہونے والے جب مصلی کی پیٹھ پہ کھڑے ہوتے تو ساری رات گزر جاتی، ان جیسا کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، ان جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، ریاضت اور مجاہدہ کرنے والا ان جیسا کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے بنو ہاشم خاندان میں سے ہیں. والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے
اور والد حضرت ابو طالب ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی، بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رہے، وہاں پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا عکس حاصل کیا، علوم حاصل کیے، فنون حاصل کیے، تصوف حاصل کیا، تزکیہ حاصل کیا، حکمت و علم حاصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عکس اپنے اوپر لیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقون الاولون یعنی جو سبقت لے جانے والے، شروع میں ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اس آیت کا جو مصداق ہیں حضرت ابو بکر، حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون میں سے، شروع کے ایمان لانے والوں میں سے، جو پہلے ایک دو دنوں میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ پاک کا ایک خاص چناؤ ہے، اللہ پاک کی ایک خاص عطا ہے جو اللہ پاک نے جو ہے ان حضرات کو بخشی۔ ورنہ سب کو پتہ تھا اس وقت ایمان لانا سیدھا اپنے موت لکھنے کا نام تھا کہ موت کے اوپر چین ہو رہے ہیں، اس وقت حالات ایسے تھے۔ لیکن بلا جھجک آقا کی محبت میں جب دین کو حق سمجھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس ایمان قبول کیا اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، شروع کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ ایک اللہ کا خصوصی کرم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اپنے والد کی وجاہت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ مبارک تھا نا، وہ چہرہ مبارک وجاہت ایسی تھی کہ تمام آباء و اجداد جو تھے، حضرت ابو طالب، عبد المطلب اور اوپر حضرت ہاشم، عبد مناف، ان سب کی وجاہت کا اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک میں تھا۔ تو اپنے والد کی وجاہت اور سرداری کی وجہ سے اللہ نے جو تکلیفیں دوسرے مسلمانوں کو آئی تھی نا، بہت سو کو ماریں پڑی مکہ کی زندگی میں، ان سے اللہ پاک نے قدرے بچائے، وہ چھوٹے بھی تھے، اللہ نے بچائے بھی رکھا ان سے، تو بہت ساری چیزوں سے بچ گئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی تکلیفوں میں واقعات ہمیں ملتے ہیں، ابو ذر غفاری کا واقعہ ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان سب حضرات کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے واقعات تکلیفوں کے ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خصوصی فضل فرمایا کہ ان تکالیف سے محفوظ رکھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا اعزاز بخشا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ تشریف لے کے اپنے بستر پر سلا کر گئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بستر پر سلا کر گئے، اور جو امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی موجود تھی، وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے گئے کہ تم میرے پیچھے وہ امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جاؤ، اور فرمایا کہ علی میں تیرے بغیر جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، قباء کے مقام پر تیرا انتظار کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن تک قباء کے مقام پر ٹھہرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے تو مواخات کا سلسلہ قائم ہوا۔ مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی بنانا، ایک انصاری اور ایک مہاجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ یہ مہاجر تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک مہاجری کو، ان کا انصاری کو بھائی بنا دیا کہ تم ان کو خیال رکھو، اپنے گھر میں رکھو، اس کو اپنا بھائی بنا لو۔ سب کی جوڑیاں بن گئی، بھائی بھائی بن گئے، اپنے اپنے بھائیوں کو سب لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بچ گئے۔ اب وہ پریشان تھے کہ میرا تو کوئی بھائی بنایا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ویسے بھی بھائی تھے، چچا زاد تھے، کزن تھے، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں، مجاہدے میں اپنی مثال آپ تھے، مصلی پہ کھڑے ہوتے تو زاروں قطار روتے، اور دعا کے اندر اور ویسے بھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ اشعار پڑھا کر۔ جب ان کی شہادت ہوگی نا، بعد میں جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی آواز آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک کوئی آواز پاس سے گزر جائے نا، گاڑی گزر جائے، کوئی چیز گزر جائے، کافی دیر تک بندے کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ابھی بھی مجھے آواز آ رہی ہے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اچانک تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس کی موت پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا، اس کے یوں لگتا ہے کہ اس کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی صحابہ اور تابعین یہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوگی نا،
ہمیں پھر بھی یوں لگتا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ وہ اشعار مجھے ایک شعر بہت پسند آیا، اس کا ترجمہ عربی کے اشعار ہیں، ان کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے: اے دنیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے؟ مجھ سے کوئی امید نہ رکھ، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ: مجھ سے کوئی امید نہ رکھ، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ تیری عمر بہت چھوٹی ہے، تیری دی ہوئی کامیابی بڑی حقیر ہے، اور تیرے خطرات جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ زاد راہ کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، زاد راہ یعنی سفر کا جو سامان ہے بہت کم ہے، اور سفر بڑا لمبا ہے، یعنی آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، اور راستہ کس قدر سنسان ہے۔ کتنی حقیقت پر مبنی یہ باتیں ہیں ان اشعار کے اندر، جو بندہ اس کو گہرائی میں جا کر سوچے تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس زاد سفر کیا ہے، ہم اندازہ کریں۔ ابھی ہمیں یہ آپشن ملے کہ مرنا ہے یا جینا ہے، ہم تو جینے کو ترجیح دیں گے، پکی بات ہے۔ ابھی ملک الموت آ جائے، ہمیں آپشن دے کے مرنا ہے جینا، ہم تو جینے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ تیاری نہیں ہے، زیادہ راہ تو ہے ہی نہیں۔ آگے جو سفر ہے، برزخ کی زندگی ہے، کب قیامت قیام ہوگی، پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، کون سی تیاری ہے ہماری؟ زیادہ راہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کہہ رہے ہیں کہ زیادہ راہ بہت کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، اور فرمایا راستہ کس قدر سنسان ہے۔ بھائی ایسا ہی ہے، رونقوں میں رہنے والے اور جو ہے گیدرنگ میں رہنے والے، جو ہر وقت کوئی نہ کوئی پاس ہو اس چیز کو، وہ دیکھیں کہ قبر کا راستہ کس قدر سنسان ہے۔ خود سکے بیٹے، سکے بھائی، دوست، رشتہ دار قبر میں اکیلے ڈال کر رہیں گے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی کافر بھی نہیں انکار کر سکتا، ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ وہی اتنی حقیقت پر مبنی وہی باتیں کر سکتا ہے بندہ جس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل چکی ہو، آخرت کی حقیقت اس کے سامنے ہو۔ اور انسانیت کے لیے ایسا درد تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، گھر میں دونوں صاحبزادے حضرت حسنین کریمین بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نظر مانی کہ یہ دونوں صاحبزادے ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، منت مان لی۔ اب صبح کو پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں، فاقہ تھا، تو پانی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، ایک یہودی کے باغ کو پانی لگانا تھا، اور اس کے لیے روئی بھی تھی اس کے پاس کاٹنے کے لیے۔ اب اس سے روئی لی، روئی کا ایک گٹھل لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، اس روئی کو کاٹ دو، اور کاٹ کر جو مزدوری ملے گی نا وہ شام کو اس سے افطاری کر لیں گے۔ کچھ جو مزدوری میں ملے شام کو لا کر جو ہے نا وہ 5 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی اپنی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت فاطمہ نے بنائی، دونوں صاحبزادیوں کی روٹیاں، اور ایک فضہ نامی ان کی باندی تھی۔ اس باندی کا تذکرہ آگے جا کر بھی ملتا ہے، یزید کی مجلس میں یہ موجود تھی جب امام حسین کا سر وہاں پر پہنچا تھا نا، اس وقت بھی اس باندی کا تذکرہ ملتا ہے، فضہ کا۔ بوڑھی ہو گئی، اس وقت یہ جوان تھی۔ 5 روٹیاں پکائیں، جس وقت دسترخوان لگا افطاری کے لیے بیٹھے تو باہر سے ایک سائل نے آ کر آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک غلام ہوں اور جو ہے مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سارا کھانا اٹھا کر جو ہے نا وہ اس کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ایک قیدی نے آ کر آواز لگائی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ایک بیمار نے، مسکین نے آ کر آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں مجھے کچھ دے دو، میرے 3 دن کا کھانا اس کو دے رہے ہیں، اور پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، پانی سے افطار کر رہے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے شام کے ٹائم ہماری بھوک کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم بلا وجہ گھر والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم، بلا وجہ، یعنی غصہ آ رہا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے۔ پھر انہی کی شان میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ سورۃ الدہر کے اندر آیت موجود ہے، یوفون بالنذر
वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अपनी चाहत और भूख के बावजूद मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं, अपनी मन्नतों को भी पूरा करते हैं। इन्हीं की शान में ये आयत नाज़िल। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ये उनकी सीरत है जिस पर आज भी हम चलकर कामयाब हो सकते हैं। गम खारी और हमदर्दी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू ज़िंदगी तक। एक मरतबा शदीद भूख लगी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घर में फाका था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, एक यहूदी के पास जाकर डोल खींचे पानी की मजदूरी की और कुछ खजूरें, अजवा खजूरें जो हैं वो लाकर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली कहाँ से लाए हो? अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये मैंने मजदूरी की है, मुझे पता था कि आप फाके से हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें भी तनावल फरमाई और उसके साथ आपने वो इरशाद फरमाया कि ये मेरी मोहब्बत में तुमने ऐसा किया ना अली? कहने लगे जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, अली जो मुझसे मोहब्बत रखेगा ना, उसकी तरफ परेशानियाँ और भूख और अफलास ऐसे आएगा जैसे पानी ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ आता है। ये पक्की बात है। इसलिए अंबिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी। जो जितना अल्लाह और रसूल के करीब होगा उसके लिए परेशानियाँ दुनिया में आएंगी आर्जी तौर पे, वो किस लिए कि आखिरत में उनके दर्जात बुलंद हों। और फिर सिर्फ यही तक नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिबास में सादगी, खाने में सादगी, रहने में सादगी, इंतहा दर्जे की सादगी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद दारुल खिलाफा जो है वो मदीना से कूफा मुंतकिल कर दिया और बाज़ारों का चक्कर लगाया करते, नर्ख रेट देखा करते कि लोग क्या कर रहे हैं। अपने ज़माना खिलाफत, 4 साल का जो ज़माना खिलाफत था, और ख़ुद वो जिस जमहूरियत, हम झूठी जमहूरियत की बातें करते हैं ना, अंग्रेज़ी जमहूरियत की बातें करते हैं सारी की सारी, जिसमें सरमायादाराना निज़ाम, अपना मफाद देखो, कोई जाता तो जाए, खिलाफत की बात तो हमें से कोई करता ही नहीं है। और वो उनकी खिलाफत थी, उस खिलाफत में ये वाक़यात पेश आए। एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ, हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसा उन लोगों का इंसाफ था। काजी शुरै, ये मशहूर काजी हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये काजी थे, जज थे, चीफ जस्टिस कह लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ज़ीरा गिर गई, ज़ीरा जो जिस्म के ऊपर पहनते थे दुश्मन के हमलों से बचने के लिए, ज़ीरा गिर गई। वो किसी यहूदी को मिल गई, उसने उठा ली। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को पता चल गया कि मेरी ज़ीरा फ़लाँ यहूदी के पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये केस कर दिया उस यहूदी के ख़िलाफ़ काजी शुरै की अदालत के अंदर जाकर। अपने ही काजी हैं, केस करने वाला कौन है? अमीरुल मोमिनीन है, वक़्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, और चीफ जस्टिस के पास केस दायर कर रहा है कि मेरी यहूदी के पास मेरी ज़ीरा है, वो ज़ीरा नहीं दे रहा। उससे मुतालबा किया है, वो नहीं दे रहा। काजी शुरै ने दोनों को बुला लिया, लाकर दोनों को सामने खड़ा किया, पूछा कि यहूदी से पूछा, तेरे पास ये ज़ीरा है, क्या दलील है कि तेरी है? वो कहने लगा, मेरा कब्ज़ा मेरी दलील है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, जिसका कब्ज़ा है उसकी चीज़ मानी जाती है, कब्ज़ा मेरे पास, यही मेरी दलील है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, वो कहने लगे, मेरा एक ग़ुलाम है कंबर, कंबर नाम था उसका, कंबर मेरा ग़ुलाम है, मेरा वो गवाह है, और मेरा बेटा हसन मेरा गवाह है। तो काजी शुरा कहने लगे कि देखो, कंबर की गवाही तो मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन हसन की गवाही कबूल नहीं होगी। सोचें, हसन की गवाही कबूल नहीं होगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, आपको पता नहीं है कि इनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। काजी शुरा कहने लगे कि ये सब फ़ज़ाइल मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ कानून चलेगा। कानून आप ख़ुद बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं इरशाद फरमाया कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही कबूल नहीं होगी? हज़रत अली ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमाना, मशहूर हदीस है कि बाप के हक़ में बेटे की और बेटे के हक़ में बाप की गवाही काबिल कबूल नहीं है। फरमाया इसीलिए वो आपके साहबजादे हैं, उनके फ़ज़ाइल सब अपनी जगह पर, लेकिन शरई कानून के मुताबिक उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। आपके पास एक गवाह है, एक गवाह के साथ फ़ैसला आपके हक़ में नहीं हो सकता, लिहाजा ये ज़ीरा जो है वो यहूदी की ही फ़ैसले के तहत होगी। अंदाज़ा करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खामोशी से इसको तस्लीम किया और चुप करके चल दिए।
اپنی عدالت کے اندر ایک خلیفہ اپنے بنائے ہوئے چیف جسٹس کے پاس کیس پیش کر رہا ہے، وہ خود ہی اس کیس کو ہار رہا ہے اور اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے۔ ایسا انصاف دنیا میں ہم دکھا دیں کسی کے پاس۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہودی نے یہ انصاف دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ دیکھا، تو وہ مسلمان ہو۔ اس نے خود اقرار کیا کہ واقعی یہ زیرہ حضرت علی جا رہے تھے، میں نے پیچھے سے اٹھائی تھی، اس نے زیرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ ان حضرات کا ترہ امتیاز تھا، ان کا اسوہ حسنہ، جس کو ہم آج بھی اپنائیں تو ہم بڑے اونچے درجات حاصل کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا امن حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی سیرت اپنانا ضروری ہے۔ صرف علی 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 نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کی زندگی اور کردار کو اپنانا ہوگا۔ ان کا دیکھیں وہ کیسے قاری قرآن تھے، کیسے وہ نمازی تھے، کیسے وہ مجاہد تھے، کیسے وہ خلیفہ تھے، کیسے وہ شوہر تھے۔ گھریلو زندگی، بہر کی زندگی انہوں نے کیسی گزاری، اصل تو وہ کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ پھر غزوہ بدر، یہ بھی 17 رمضان مبارک کو پیش آیا، بڑا اہم واقعہ ہے۔ 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بات کو ختم کر دوں، 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کچھ مہینے اوپر ہے، دور خلافت ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہوگی 21 رمضان مبارک کو۔ ابن ملجم نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، راستے میں جو اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ پھر غزوہ بدر، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لڑنے کے لیے تو مسلمان نہیں نکلے تھے، ایک قافلے کی طاق میں تھے، اس کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن وہ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، اور ابو جہل بھی آ گیا، اور کفار کے 70 سردار مارے گئے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ یہ بدر کا واقعہ پیش آیا، یہ بھی 17 رمضان مبارک کو پیش آیا۔ اور پھر بھائی یہ ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہماری ہیں، ایک اعتکاف ہے اور ایک لیلۃ القدر ہے۔ آئندہ جمعہ، زیادہ فلکیات والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کی عید ہوگی، اور پرانی تاریخوں کے مطابق دیکھیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جمعے کی عید ہوگی۔ پتہ تو اللہ کو ہے، چاند کو پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے جمعے کی عید ہے یا ہفتے کی عید ہے۔ لیکن 1-2 باتیں ہم خصوصی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو بھائی رمضان مبارک ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، بھائی ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ چند دن ہیں، اللہ پاک کو منا لیں، یا اللہ میں نے چھپ کر بھی گناہ کیے، اعلانیہ بھی گناہ کیے، اور جو ہے وہ گناہ بھی کیے جو مجھے معلوم یاد ہیں، اور وہ گناہ بھی جو مجھے یاد نہیں، یا اللہ سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ صدق کے دل کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ دعا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح اللہ پاک کی بڑائی کے دوسرے بول ہیں، یہ سورۃ فاتحہ پڑھے آدمی، اللہ پاک کی ساری بڑائی ہے، آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ پاک کو حیا آتا ہے اس دعا کو قبول نہ کریں جس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ہو۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک ہوتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا تو بھائی مومن کی قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اب قبولیت کے مختلف درجات ہیں، یا تو فوراً اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، قبولیت سامنے آ جاتی ہے، کام بندے کا اسی وقت ہو جاتا ہے، یا اللہ پاک اس کو جب اس کے لیے مناسب ہوتا ہے اس وقت کے لیے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں، جب اس بندے کو ضرورت ہوگی اس وقت قبول فرما لیتے ہیں، یا پھر دنیا میں اس کے لیے بہتر ہوتا ہی نہیں ہے اس دعا کا قبول ہونا۔ اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، جنت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اب لیلۃ القدر بھی طاق راتیں ہیں، 2 تو گزر گئی ہیں، رات بھی 23 کی رات گزر گئی، 21 بھی گزر گئی ہے، 25، 27 اور 29 3 راتیں رہ گئی ہیں۔ لیلۃ القدر قرآن پاک میں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کی عبادت کا تذکرہ کیا، ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ یہ شخص جو ہے اس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، ایک نافرمانی بھی نہیں کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ ایک پرانی امتوں میں سے ایک شخص نے 80 سال تک جہاد کیا، اپنے ہتھیار نہیں اتارے جسم سے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری تو ہم تو بڑے کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی سی زندگی ہے ہماری 50-60 سال کی، ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ تم چھوڑو ساری زندگی کرنے کو، میں ایک رات دے رہا ہوں، یہ سمت کی
सारी ज़िंदगी तो दूर की बात है, एक रात ऐसी है जो 80 सालों से अफजल है। खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने 80-82 साल बनते हैं, 80 सालों से अफजल है एक रात दे रहा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में जिसने क़याम किया, खड़े होकर अल्लाह की इबादत की, क़याम किया, ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद रखते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी कि उसने क़याम किया, अल्लाह की इबादत की, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। तो लैलतुल क़द्र जो है ना, वो इफ्तारी से शुरू हो जाती है हत्ता मतलाइल फजर। कुरान पाक में है कि वो फजर तक रहती है, सहरी का टाइम ख़त्म होने तक। अब इस दौरान जिस बंदे ने कोई इबादत कर ली, 5 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, 4 घंटे कर ली, सारी रात कर ली इबादत, वो शख्स, उसने गोया कि लैलतुल क़द्र का क़याम कर लिया। उसको ये गुनाहों की बख्शिश वाली जो हदीस है, इसके मुताबिक अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। तो लैलतुल क़द्र को हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका जो है ना, वो एतिकाफ़ भी है। देखें, मोहब्बत की मुख्तलिफ़ मंजिलें होती हैं। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, महबूब के घर के चक्कर लगाता है, उसके लिए पैसे लुटा, उसको पता भी नहीं होता कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, उसके लिए पैसे खर्च कर रहा होता है, कभी लिबास उस जैसा पहन रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और कभी तो फिर महबूब के दरवाजे पे डेरा डाल के बैठ जाता है कि ये मुझसे राज़ी होगा तो फिर मैं जाऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही असल महबूब जो है वो अल्लाह है, ला महबूब इल्लल्लाह। असल महबूब जो है ना, मोमिन का दिल अल्लाह ने बनाया ही अपने लिए है। दुनिया की चीज़ों को दिल में रखने के लिए ये दिल नहीं बना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये दिल बना है। अल्लाह की मोहब्बत ने इसमें आना है, तो अल्लाह हमारे महबूब हैं। उस महबूब के घर के हम 5 टाइम चक्कर लगाते हैं, 5 टाइम आ रहे हैं अपने महबूब को बनाने के लिए। फिर कभी जो है दिन रातों को जाग रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, महबूब को राज़ी करने के लिए माल खर्च कर रहे हैं, कभी बैतुल्लाह के चक्कर लगा रहे हैं, कफन की 2 चादरें पहनी हुई हैं, एक नीचे बांधी हुई है, एक ऊपर पहनी हुई है, बैतुल्लाह के चक्कर लग रहे हैं, महबूब को राज़ी करना है, उसके घर के चक्कर लग रहे हैं। फिर यहाँ पर तो आखिर ही हो जाती है, एक बंदा बोरिया बिस्तर उठाता है और डेरे डालकर महबूब के दर पे बैठ जाता है इत्काफ़ के अंदर। या अल्लाह तो मुझसे राज़ी होगा तो फिर मैं यहाँ से उठूँगा, मैं तुझे मनाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँ। तो भाई ये है वो इत्काफ़, अल्लाह की मोहब्बत में इंसान इख्तियार करता है। ये सारी की सारी बातें हम ज़हन में रखें, और चंद घड़ियाँ हैं रमज़ान मुबारक की, तौबा, सच्ची तौबा भी करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पूरी उम्मत के लिए गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। टाइम ऊपर हो गया, माजरत, ज़रा जल्दी सुनते पढ़ लें।